دوستوں آج ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے زمانے میں قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمر والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بیٹھنے والی اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے اور برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد اب پر ایمان لائے اور اکثر نے مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر اور شرک، حق سے انکار اور سرکشی پر ڈٹے رہے، تو ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں، قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہی قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے مشہور ہوا۔ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی اس قوم کو راہ ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن خلود بن عاد بن اس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ روئے زمین پر عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں۔ اول یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، دوسری یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو کہ قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم میں ایک امانت دار شخص کی حیثیت سے مشہور تھے، اسی لیے جب قوم کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اپنی شان امانت داری کو بھی بطور خاص ذکر فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے: ترجمہ: بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ امانت حقیقت میں تمام انبیاء کرام کا بنیادی وصف اور پسندیدہ انسانی صفات میں سے ایک ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام خود بھی امانت دار ہوتے تھے اور اپنی امتوں کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا: جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایک شخص نے عرض کی امانت کا ضائع ہونا کیسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا: جب کام نااہل ہوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس طرح لوگوں کے راز بھی امانت ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارک میں فرمایا مجلس امانت ہے، اور فرمایا جب آدمی کوئی بات کرے پھر یہاں وہاں دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں محض رضائے الہی کے طلبگار تھے، اسی لیے تبلیغ کے فرائض کی انجام دہی میں قوم کو واضح کر دیا کہ ترجمہ قرآن: میں تم سے تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے رب پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، چنانچہ تبلیغ میں آپ علیہ السلام اپنی طاقتور اور ظالم و جابر قوم سے خوف زدہ نہ ہوئے۔
اور ان سے صاف فرما دیا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبض قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ طوفانی نوح کے برسوں بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی اور ایک عرصے تک بت پرستی، کفر و شرک، گمراہی اور سرکشی اور غفلت و جہالت میں مبتلا رہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ پر ایمان لانے، صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا اور عذاب الہی سے ڈرایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ قرآن۔ ہود نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوتی حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہماری نگاہوں میں تو تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کے بجائے دوسرے دین کو مانتے ہو۔ ہم تمہیں دعوی رسالت میں بھی سچا نہیں سمجھتے۔ اسی بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ قرآن۔ ان کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ سرداران کفار کے بے ادبانہ جواب کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اے میری قوم، میں ہرگز بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ میری ذمہ داری تم تک اپنے رب کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ میں تمہارا سچا خیرخواہ اور امانت دار ہوں، لہذا کسی غلط فہمی میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتبار خیرخواہ ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی حماقت پر خبردار کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول بن کر آیا ہے تاکہ تمہیں کفر و شرک پر عذاب الہی سے ڈرائے؟ خدا کا فرمان ہے۔ ترجمہ قرآن۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے سے نصیحت آئے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ چنانچہ ایک اور جگہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت سے نوازا۔ تم قد کاٹ اور قوت میں دوسروں سے ممتاز ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ قرآن۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اگر یہ رسول ہوتا تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتا۔ ان عقل کے اندھوں نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ ترجمہ قرآن۔ اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، اور بولے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔
قوم عاد نے ایک موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا کہ اگر ہمارا رب کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، اور تم چونکہ فرشتے نہیں ہو اس لیے ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایماندار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتایا تھا۔ اس پر کافر سرداروں نے ورغلانے کے لیے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ کیا یہ نبی تم سے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں۔ اس کے ساتھ ان کفار نے کہا کہ دوبارہ زندگی کبھی نہیں ملے گی، اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، اسی دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے، نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب کتاب۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا رسالت کا دعویٰ اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب جھوٹ ہیں اور غلط طور پر خدا کی طرف منسوب ہیں، ہمیں ان کی بات پر ہرگز یقین نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہیں یہ وعدے دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر تم نکالے جاؤ گے؟ جو وعدے تم سے کیے جا رہے ہیں وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شہزور اور متکبر تھے، چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ عجیب جاہلانہ غرور تھا کہ رب کی قدرت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن، تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد کا بلند عمارت بنانا، وہاں بیٹھ کر راگیروں کو پریشان کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا، لوگوں کو مار دھاڑ کرنا ان کا عام معمول تھا۔ ان غلط باتوں پر انہیں سمجھاتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن، کیا تم ہر بلند جگہ پر نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے۔ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں قوم عاد نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں ہمارے لیے برابر ہے، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے، نہ دعوتی حق قبول کریں گے، اور جن چیزوں کا آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں
یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے ہیں اور انہیں جھوٹ جانتے ہیں۔ ہمارے اعمال و عادات پر دنیا میں نہ تو ہمیں عذاب دیا جائے گا، نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور نہ آخرت میں کوئی حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن۔ قوم نے کہا، ہمارے اوپر برابر ہے کہ اب ہمیں نصیحت کریں یا پھر اب نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کفار نے شرک اور بت پرستی کے جواز میں اللہ تعالیٰ پر ہی شرک کی اجازت بلکہ حکم دینے کا بہتان لگا دیا کہ اللہ نے اپنے شریک بنائے ہیں اور ہم اسی کے حکم سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا رد کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے پہلے قوم کو اللہ کا اقرار اور عبادت الہی کرنے کی دعوت دی، پھر فرمایا شرک اور بت پرستی کا جواز پر تمہارا یہ قول اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اس نے نہ تو کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن۔ فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان لگانے والے ہو۔ ایک موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک مجھے ڈر ہے کہ تمہارے شرک اور توحید سے انکار کی وجہ سے کہیں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن۔ اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے ہمیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے، اس میں اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ قوم عاد کا یہ مطالبہ قرآن پاک میں 2 مقامات پر موجود ہے۔ ترجمہ قرآن۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے بتوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، عذاب اترنے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تم تک پہنچا دوں۔ اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ ایک تو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اور وہ بھی اپنی مصیبت و عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن۔ فرمایا، علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ قرآن۔ قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ کفار کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے، اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہارے مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان کے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے بتوں کے رکھ لیے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، جبکہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور ان کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اگر تم نہیں مانتے ہو تو عذاب الہی کا انتظار کرو، اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن۔
بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا۔ مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا۔ جب اس صورتحال میں یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت و نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش بھیج کر تمہاری زمین کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہذا تم میری یہ نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے گناہوں پر قائم نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن، اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قوم عاد نے اس پر جو جواب دیا وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ قرآن، انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہوئے اور ان کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ قرآن، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ ایک اور جگہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی پختگی کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خوب نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ اگر تم نے ایمان لانے سے منع کیا اور نیک اعمال کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو ان شہروں کا مالک بنا دے گا جو اس کی وحدانیت کا اقرار اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ تم میں سے کسی کا کوئی قول و فعل میرے رب سے چھپا ہوا نہیں، لہذا تمہارے برے اعمال پر وہ تمہیں سزا دے گا اور تمہارے شر سے میری حفاظت فرمائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ اپنے بالکل بے خوف ہو کر ایک ایسی قوم سے یہ کلمات فرمے جو قوت اور طاقت اور زور و ہمت والی تھی، لیکن اپنی تمام تر عداوت و قوت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہ وہی خدائی وعدے ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود قوم کے چند افراد ہی اب پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے رہے۔
جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کے بجائے سرکشی پر اتر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے کفار کے عبرتناک انجام کی خبر دے دی۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن۔ عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ جب قوم عاد عرصے دراز تک ایمان نہ لائی اور کفر پر جمی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقوں پر بارش روک دی، جس سے یہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا اور توبہ استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں قحط سے نجات کی بشارت دی، لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو نہ سنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہلی ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تند و تیز نہایت ہی سرد، خشک اور خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھاڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سرپاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہلی ایمان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور آخری عمر تک وہی رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی قبر یمن کے شہر خضرموت میں ہے۔